الرحمن الرحیم۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ ایک بڑا خوبصورت چمکدار پتھر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانگی کے ساتھ اس پتھر کو دیکھنے لگے۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی عجیب چیز تجھ پہ ظاہر نہ کر دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی، مالک مولا سرور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چمکیلا سفید پتھر شق ہوا، پھٹا، اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، ہاتھ کے اندر عصا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بزرگوں سے سوال کیا کہ بندہ خدا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کرتے ہوئے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، مجھے 400 برس ہو گئے ہیں کہ میں اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب باری تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک مولا، میرا گمان ہے کہ روح زمین پہ اس بندے سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار بندہ نہیں ہوگا، اس نے 400 برس اللہ تیری عبادت و ریاست میں گزارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے عیسیٰ، میرے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نصف شبان یعنی کہ شب بارات کی رات 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گی تو اس کی 400 سالہ عبادت پہ وہ باری ہوں گے، یعنی کہ 400 سالہ عبادت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ احباب گرامی قدر، اس واقعہ سے شب برات کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب باری تعالیٰ کی رحمت اس شب میں کتنی عروج پہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا نوازتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شبان المعظم کی نصف رات کو، یعنی کہ شب برات کی رات کو، شبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کی رات کے نام سے جانتے ہیں، حضرت علی فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حد و بے حساب اس رات میں نوازتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آپ نہیں جانتی ہو کہ یہ نصف شبان کی رات ہے، یعنی کہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ان واقعات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب برات کی اہمیت و افضلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی عروج پہ ہوتی ہے، خالق و مالک اپنے بندوں کو کتنا نوازتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، اگر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب فرما رہا ہے، یہ موقع عطا فرما رہا ہے عبادت و ریاست کرنے کا، تو اس رات میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کی جائے، خالق و مالک کے حضور حاضر ہو کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی خاص عبادت و ریاست کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات کے حوالے سے یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شبان کی رات سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے خود ندا اور صدا بلند فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، وہ مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی تکلیف زدہ اس کو عافیت عطا کی جائے۔ گرامی قدر حضرات، مانگنا ہمارا کام ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اگر بندہ صدق دل کے ساتھ رب ذوالجلال سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی امنگ کرتا ہے، کوئی التجا پیش کرتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ خالق و مالک سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا نہ فرمائے۔ آئیے اگر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرما رہا ہے اور شب برات کی رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کیجئے، برکتیں سمیٹنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ یہ رات شور و گل کے اندر گزاری جائے اور نہ کہ یہ رات آتش بازی کے اندر گزاری جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے کہ شب برات کی رات جناب پٹاخے چلائے جاتے ہیں، جناب آتش بازیاں کی جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، سمجھو خالق راضی ہو گیا تو دنیا بھی بہتر ہو گئی، آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مجھے اور آپ سب کو یہ رات خاص اپنی عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خاص رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم ہونے والی خاص رحمتوں میں سے مجھے اور آپ سب کو خاص حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔